إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورۃ النحل میں اپنی نعمتوں کو گناتے ہوئے ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا، جس کا میں نے آپ کے سامنے مسنون خطبے کے بعد جس کی میں نے تلاوت کی. میں نے جو آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے مسنون خطبے کے بعد، وہ آیت سورہ نحل کی ہے، آیت نمبر 80 ہے. ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنائی ہے. واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے جعل لکم، بنایا ہے تمہارے لیے، من بیوتکم سکنا، تمہارے گھروں کو اللہ تبارک و تعالی نے سکون کی جگہ بنائی. وجعل لکم، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے چوپائے اور جانوروں کے چمڑوں میں اللہ نے گھر بنائے. من جلود الانعام بیوتا، ایسے گھر تستخفونها، جس کو تم ہلکا سمجھتے ہو، آرام سے اٹھا کے چل سکتے ہو. تستخفونها یوم ضعنکم ویوم اقامتکم، جب تم سفر کرتے ہو، جب تم ٹھہرتے ہو کسی جگہ پر. اور جانوروں کے اون، جانوروں کے بالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سامان بنائے، اور ایک وقت مقررہ تک اللہ نے اسے استفادے کا موقع عنایت فرمایا. محترم دوستوں، میں نے آیت پڑھی، مکمل آیت پڑھی، اور میں نے مختصر سا ترجمہ آپ بھائیوں کے سامنے اس آیت کا میں نے کیا ہے. جیسے میں نے کہا، یہ آیت کریمہ سورہ نحل کی آیت ہے، اور سورہ نحل کا ایک اور نام بھی ہے سورۃ النعم. اس سورت کا ایک اور نام ہے نحل، آپ جانتے ہیں شہد کی مکھی کو بولتے ہیں. اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ النعم، نعمتوں کی سورت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورے میں بہت ساری نعمتیں اللہ نے پیش کی ہیں. میں تھوڑی نعمتیں میں نے تمہارے سامنے نوٹ کی ہیں، آپ کو بیان کرنے کے لیے میں نے نوٹ کی ہیں. سواری ایک اللہ کی نعمت ہے. اس سورے میں اللہ نے کہا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ،
بارش اللہ کی ایک نعمت ہے. والذی انزل من السماء ماء. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ بارشوں کو نازل فرمائے. اس شدت گرمی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور جہاں لوگ تکلیف میں موجود ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے. بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. سمندر سے نکلنے والی مچھلیاں، لحمن طریہ، تازی مچھلیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اس آیت کی سورت میں ہے یہ تذکرہ. دودھ اللہ کی ایک نعمت ہے. دودھ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّن باقاعدہ اللہ نے کہا ہم گوبر اور خون کے بیچ میں سے دودھ نکالتے ہیں. ہم گوبر اور خون کے بیچ میں سے دودھ نکالتے ہیں. دودھ اللہ کی نعمت ہے. اور چونکہ سورہ کا نام سورہ نحل ہے، شہد اللہ کی نعمت ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. یہ نعمتوں کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ نے کہا تمہارا گھر بھی اللہ کی نعمت ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ جملہ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا ہے، یذکر تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی تذکرہ فرما رہا ہے تمام نعمہ علی عبیدہ، اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کی تکمیل. کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ اس کا تذکرہ فرما رہا ہے. اور اسی تذکرے میں اللہ نے کہا وَمِمَّا جَعَلَ لَهُم مِّنَ الْبُيُوتِ. اللہ نے جو گھر تمہیں دیے ہیں وہ گھر بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے. قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جو جملہ میں نے پڑھا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے، یہ جو گھر اللہ نے دیے ہیں یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. صرف نعمت نہیں، آپ نے ابھی ابھی قرآن کی آیت میں سنا ہے سکون کی جگہ ہے گھر. قرآن کیا کہتا ہے؟ گھر جو ہے سکون کی جگہ ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اور اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنائی ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ سکون کی جگہ ہے. بخاری میں بھی حدیث موجود اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب. جمعہ میں کھڑے ہو کر جمعہ کے ساتھیوں سے اور سارے مسلمان بھائیوں سے میرا ایک سوال ہے، ہمارے نبی نے جو کہا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہمارے نبی نے جو کہا وہ صحیح ہے غلط ہے؟ نبی نے کہا سفر جو ہے عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. سفر کتنا بھی آسان ہو جائے، سفر کتنا بھی آسان ہو جائے، خاص طور سے وہ لوگ جو حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، سارے لوگوں سے میری یہ تنبیہ ہے آپ آرام کے لیے نہیں جائیے. نبی نے کہا سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، قیامت کی صبح تک سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے. اس سے زیادہ تو حدیث کا مقام بھی نہیں ہے، متفقن علیہ حدیث ہے. جی ہاں، سفر میں آپ آرام کسی کو مل جائے گا. جو لوگ یہاں سے نیت کر کے جاتے ہیں مجھے ہر طریقے کا آرام ملے گا حج میں، سارا حج جھگڑا کرتے رہتے ہیں. ذرا کھانا خراب ہوگا جھگڑا، رہنے کی جگہ ذرا خراب ہو گئی جھگڑا، مینا میں ذرا ٹینٹ خراب ہو گیا جھگڑا. سارا سفر حج جھگڑوں میں گزرتا ہے، جھگڑوں میں گزرتا ہے، جھگڑوں میں گزرتا ہے. تم کتنی بھی تیاری کر کے جاؤ، اگر تمہاری آزمائش اس سرزمین پر اللہ نے لکھی ہے ہو کر رہے گی. آپ گھومنے کے لیے نہیں جا رہے ہو، ایسی زمین پر جا رہے ہو جہاں پر اللہ نے نبیوں کو آزمایا ہے. مکہ وہی شہر ہے جہاں اللہ نے ابراہیم سے کہا اپنے بیٹے اسماعیل پر چھری چلاؤ. ابراہیم کی آزمائش علیہ الصلوۃ والسلام. مکہ وہی شہر ہے جہاں میرے اور تمہارے نبی کی آزمائش ہوئی. مکہ وہی شہر ہے جہاں صحابہ کی آزمائش ہوئی. تمہارا اور میرا ایمان کتنا ہے اتنی تمہاری میری آزمائش ہوگی. انڈے کی طرح گئے، انڈے کی طرح آ گئے. مجھے دھکا بھی نہیں لگا مولوی صاحب. ماں کے پیٹ سے جنم لینے کا ثواب اگر پانا ہے آزمائش سے گزرنا ہے، گزرنا ہے آزمائش سے. میرے نبی نے کہا قطعۃ من العذاب، عذاب کا ٹکڑا ہے سفر. سامنے میں آگے میرے نبی کا جملہ ہے یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ. صحیح سے نیند سفر میں نہیں ملتی، صحیح سے کھانے سفر میں نہیں ملتے، صحیح سے پینا، یہ نبی کے جملے ہیں. نوم، شراب، طعام، صحیح سے نیند میسر نہیں ہوتی.
نہ نیند ہوتی ہے، نہ کھانا صحیح ملتا ہے، نہ پانی صحیح ملتا ہے. اس لیے اے مسلمانوں، نبی کا جملہ آگے سنو، اذا قضى احدكم نہمته، جس کام کے لیے گئے ہو، اگر وہ کام ہو گیا ہے سفر میں، یہ نبی کا جملہ ہے، آپ جس کام کے لیے گئے ہو اگر تمہارا کام مکمل ہو چکا ہے، فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فوراً گھر واپس آ جاؤ، جلدی کرو گھر آنے میں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے واپس گھر کی طرف آ جاؤ. میں نے یہ حدیث چونکہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اس کی شرح میں نے دیکھی، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فیہ استحباب، اس میں اس بات کی طرف دلیل ہے ایواجل الرجوع الی الاہل، کہ جلدی سے جلدی گھر کی طرف آ جائیں. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے گھر کی ایک اہمیت ہے. اللہ اکبر، یہ سکون کی جگہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ سکون کی جگہ ہے. ایک صحابی آئے نام عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، حدیث مسند احمد میں، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا. صحابی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، نجات کیا ہے، کیا کروں گا تو مجھے نجات ملے گی؟ ہو سکتا ہے آپ نے کئی بار یہ حدیث سنی ہوگی. میرا موضوع ہے گھروں کی اصلاح، گھروں کا ماحول. بہت سارے لوگ ایسے ہیں باہر بڑے اچھے ہیں، نمازی، متقی، موحد، توحید پرست، ان کے گھروں کا ماحول اچھا نہیں ہے، گھروں کا ماحول اچھا نہیں ہے. اور گھر کا ماحول انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے. جتنے بڑے محدث، مفسر، علماء، متقی، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہی لوگ ہیں جن کے گھروں کا ماحول اچھا رہا ہے، ماں اچھی رہی ہے، گھر کی عورت اچھی رہی ہے، وہی لوگ بڑے بنے ہیں. ہماری زندگی میں ہمارے گھروں کا بڑا اثر ہے. میں نے دیکھا بڑی بڑی مسجدوں کے ذمہ دار، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، ان کی چلتی ہی نہیں گھر میں، ان کا کوئی مسئلہ ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں ان کو گھر کے اندر، اس لیے وہ آ کر یہاں چلاتے ہیں. گھروں کی کیا اہمیت ہمارے دین میں ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس میں ہے، کیا کروں گا تو مجھے نجات ملے گی؟ سبحان اللہ، میرے نبی نے جواب دیا اللہ مجھے یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے نجات عطا فرمائے، اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے. اللہ کے رسول کا جملہ سنو، اے عقبہ بن عامر نجات چاہتے ہو؟ اسے علماء نے لکھا ہے فتنوں کے دور میں اگر نجات چاہیے، فتنوں کے دور میں اگر نجات چاہیے، یہ تین باتیں جو نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے نجات بتائی، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک علیک لسانک. یقین مانیے میرے بھائی، یہ پہلی چیز بہت بڑی ہے، زندگی لگ جا رہی ہے اسے سدھارنے میں. زبان پر لگام لگا. کیا جملہ ہے پہلا جملہ کیا ہے؟ زبان کو کنٹرول میں رکھ. بہت بڑی چیز ہے یہ. میں یہاں تک کہتا ہوں کھانے پینے میں بھی اگر زبان کو کنٹرول میں رکھ لے ہمیں صحت مل جائے گی. بولنے میں زبان کنٹرول میں رکھ لیں. پہلی چیز میں سارے بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر نجات چاہتے ہو دنیا میں، اس حدیث کی روشنی میں پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھو. اللہ ہمیں زبان کی حفاظت نصیب فرمائے. میں پورا ایک جمعہ کا خطبہ مسجد رحمانی میں زبان کی حفاظت پر بول چکا ہوں، اس لیے میں آگے نہیں بولوں گا اس پر. یہ پہلی چیز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسروں کی غیبتیں، دوسروں پر الزامات، بات بات پر جھوٹ. کتنا آسان ہو گیا جھوٹ، اللہ اکبر، کتنا آسان ہو گیا جھوٹ. کبھی کبھی ہم کاروبار کرنے کے لیے لوگوں میں جاتے ہیں، مسلمانوں کا یہ کہنا ہے، غیروں کا نہیں، شیخ مسلمان کے ساتھ کاروبار کرنا مشکل ہے، اس کی زبان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ میں جمعہ میں کھڑ کے پوچھ رہا ہوں، یہ صحیح ہے؟ مسلمان، کل کی بات ہے، کل کی بات، کسی سلسلے میں ہم باہر گئے، بولتے کروڑوں درجے غیر بہتر ہیں مسلمانوں سے، ان کی زبان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، ان کی زبان باقی ہی نہیں ہے. بستر پہ سو رہا ہے، 9 بجے کسی کو وعدہ کیا ہے، فون آتا ہے، بولتا راستے میں آ رہا ہوں، ابھی ٹرننگ لے رہا ہوں. تمہارے گھر کی گلی میں ہوں، جھوٹ تم نے کتنا آسان بنا لیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن سے کبھی کبھی زنا بھی سرزد ہو سکتا ہے،
مگر مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اس موضوع پر جاؤں گا, اسی پہ رہ جاؤں گا. گھروں کی اصلاح کا جو موضوع ہے وہ رہ جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا پہلی چیز اگر نجات چاہتے ہو زبان کو لگام دو. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ میرے لیے دعا کیجیے. ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. ساتھ میں اللہ کے فرشتے اس جمعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی دعا کریں گے. اللہ ہمیں یہ توفیق دے گا. اللہ ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز نبی نے کہا اگر نجات چاہتے ہو, سبحان اللہ, وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ, یہ میرا موضوع ہے, تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے. خاص طور سے اللہ کرے میں وہ میرے نوجوان ساتھی جو سڑک پر کھڑے رہتے ہیں, 12 بج جاتے ہیں, سڑک پہ کھڑے ہیں, رات کے 2 بجے ہیں, پولیس والا آ کر لاٹھیوں سے مار مار کے ادھر نکلو ادھر سے, پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں. سارے نوجوانوں سے میری گزارش ہے, تمہیں اللہ کا واسطہ صرف زبان سے نبی کے عشق کا دعویٰ نہ کرو. عشق کا لفظ بھی بولتے ہیں علماء, صحیح نہیں ہے. نبی کی محبت کا دعویٰ نہ کرو. نبی نے یہ جملہ کہا, اس پہ عمل کرو, تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے. کام ہو گیا تو گھر کو چلا جا, سڑک پہ مت کھڑا رہے, سڑکوں پہ نہیں کھڑا رہو. جی ولیسا کا بھائی تو گھر میں چلے جاؤ. کتنی عورتیں ہیں مجبور, پریشان ہیں. جمعہ کو آنے سے پہلے میرا فون دکھاتا ہوں, دیکھ لیجئے. جی شوہروں کے بارے میں وقت نہیں دیتے, گھروں کو نہیں آتے, دیر رات تک سڑکوں پہ کھڑی رہتے ہیں. کتنی عورتیں ہیں, بچوں کو ٹائم نہیں مل رہا ہے, بیوی کو ٹائم نہیں مل رہا ہے, اور آتے بھی ہیں گھر تو پھر باقی فون میں لگ جاتے ہیں. وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ, اگر نجات چاہتے ہو میرے نبی نے کہا گھر میں آ جاؤ, کام ہو گیا, گھر تیرے لیے کافی ہو جائے. میرے نوجوان ساتھیوں, میں نے پہلے بھی یہ حدیثیں کہی, جہاں تک مجھے یاد ہے 10 سال سے قریب میں, زیادہ عرصہ ہو گیا اس منبر پر کھڑے ہو کر. اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. ہم نے اگر کچھ خیر کا کام کیا ہے اللہ اسے قبول فرمائے. جی میں نے کئی بار یہ حدیث کہی ہے, آج دوبارہ کہہ رہا ہوں. تیسری بات نبی نے کہی اگر تمہیں نجات چاہیے نوجوانوں, یہ نبی کی 3 اصولوں پر عمل کرو. تیسری بات نبی کی ہے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ, اکیلے میں بیٹھ اپنے گناہوں کو یاد کر اور رونے کی کوشش کر. میں کون ہوں, میں کیا ہوں, کتنے گناہ میرے اور تمہارے ایسے ہیں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. اللہ جانتا ہے وہ گناہوں کو. تمہارے اور میرے کتنے گناہ ایسے ہیں لوگ نہیں جانتے ہیں, اللہ جانتا ہے. اکیلے میں بیٹھو, نبی فرماتے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ, اپنے گناہوں پہ رونے کی کوشش کرو. میں کون ہوں. جی اسی مسجد کے ایک ڈاکٹر صاحب ابھی لندن میں ہیں یا UK میں ہیں, اچھے ڈاکٹر ہیں. اللہ ہمارے نوجوانوں کو دنیا میں بھی ترقی عطا فرمائے, آخرت میں بھی اللہ ترقی عطا فرمائے. یہ میری دعا ہے, دل سے دعا ہے. اللہ دونوں جہانوں میں اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے. جب بھی آتے ہیں UK سے مجھے مل کے جاتے ہیں. وہ بھی ڈاکٹر ہیں, ان کے والد بھی ڈاکٹر ہیں, کہیں رہیں گے شاید اسی مسجد میں کہیں. اور جب بھی ملتے ہیں ایک جملہ بولتے ہیں, ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ ہمیں نواز رہا ہے. آنکھوں میں سے آنسو نکال لیتے ہیں. ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ ہمیں نواز رہا ہے, دے رہا ہے, اچھی زندگی دے رہا ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر, سبحان اللہ. اس حدیث کے اندر بھی جو دوسرا ٹکڑا ہے نا, گھر, اس کی اہمیت بتائی گئی ہے. اگر تمہارا کام ہو چکا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کو آ جاؤ. ابھی اصل موضوع ابھی شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وقت پار کر کے آگے جاؤں گا. انشاءاللہ پر وقت جمعہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا. 3 چیزیں میں نے تمہارے سامنے بتائی ہیں. گھر اللہ کی نعمت ہے, گھر سکون کا ذریعہ ہے. نجات کے زمانے میں گھر نجات کا ذریعہ ہے. سوال یہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں, کیا دنیا کا ہر گھر ایسا ہے؟ سارے گھر نجات کے ذریعے ہیں, سارے گھر سبحان اللہ اللہ کی نعمت ہیں, سارے گھر سکون کا ذریعہ ہیں؟ نہیں. جواب ہے نہیں. اگر ہوتا تو نبی یہ حدیث نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی حدیث ہے مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ, وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. غور سے سنو, گھر کا تذکرہ, وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے. نبی کا جملہ کتنا اچھا ہے, حدیث صحیح مسلم کی ہے.
مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا زندہ اور مردہ گھر ہے. کیا نبی نے کیا جملہ کہا؟ نبی کا جملہ کیا ہے؟ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندہ ہے. زندگی سے مراد کیا ہے؟ امام نووی کہتے ہیں رحمہ اللہ، اس گھر میں اللہ کی برکتیں آتی ہیں. شکایتیں لے کر مولوی صاحب 5 منٹ کا ٹائم دیجئے، ملنا چاہتا ہوں. کتنے لوگ ہیں سب پوچھنے والے؟ کچھ بھی کام کر رہا ہوں مولوی صاحب، برکت نہیں ہے زندگی میں. جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہے، میری بہنوں غور سے سنو، اس گھر میں برکت خود بخود آئے گی. اس کو نبی نے کہا یہ زندہ گھر ہے. اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، نبی نے کہا وہ گھر گھر نہیں ہے، وہ مردہ گھر ہے. وہاں نہ برکتیں آتی ہیں نہ رحمتیں آتی ہیں، ٹینشن لگا رہتا ہے. کتنے نوجوان بولتے ہیں اور کتنے لوگ ایسے بھی مجھے ملتے ہیں، شیخ طلاق کرا کر چھوڑیے، میرے پاس آتے ہیں. جی ہاں، میں نہیں رہوں گا اب اس کے ساتھ. بہت ہو گیا مولوی صاحب، میں نے 2 بار ملایا، 3 بار ملایا، 4 بار ملا، اب نہیں رہنا چاہتا. اور آتے ہی پہلے سلام کر کے یہ بولتا اب ملانا نہیں مولوی صاحب. یہی پہلا جملہ بولتے ہیں. جی ہاں، گھر گھر نہیں ہے وہ. نبی نے کہا وہ مردہ گھر ہے جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. اور یہ بھی نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث صحیح مسلم کی ہے، جب تم نماز پڑھ لو، فرض نماز ہو جائے، کوئی دکان میں کام نہیں ہے، گھر جانے والے جلدی گھر جاؤ. تھوڑی نمازیں جو نفل نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، اللہ کے نبی نے کہا گھر میں جا کر پڑھو. اس کے بعد جو جملہ ہے وہ بھی میں تمہارے سامنے بول دیتا ہوں، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، قبرستان مت بناؤ گھر کو. کیا جملہ ہے جی، اللہ اکبر. اگر سارے گھر اللہ کی نعمت ہیں، سارے گھر اگر سکون کا ذریعہ ہیں، سارے گھر اگر نجات کا ذریعہ ہیں، پھر میرے نبی نے قبرستان کیوں کہا گھر کو؟ میرا سوال ہے، 5-10 منٹ تمہارے بیچ میں کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. غور کر لیجئے گا، اللہ کے لیے غور کیجئے گا. اس معاملے میں ایک چیز بول کر آگے لے کر جانا میں مناسب سمجھتا ہوں. کتنی بھی بڑی اسلامی اسکول میں ڈالو بچوں کو. گزشتہ جمعہ میرا موضوع رہا علم دین، سمر کیمپ، اس پر میں نے کچھ باتیں کی. کتنا بھی اچھا دے لو آپ، کتنے بھی بڑے مدرسے میں ڈالو، کتنی بھی بڑی اسکول میں ڈالو جو اسلامک اسکول ہے، اگر تمہارے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، اکثر وہ بچے اچھے نہیں بنتے. وہاں سے قرآن پڑھا کر بھیج رہے ہیں، آپ یہاں فلمیں دکھا رہے ہیں. وہاں سے قرآن پڑھا کر بھیج رہے ہیں، آپ یہاں روزانہ کارٹون دکھا رہے ہیں. کارٹون اچھے سے یاد رکھو، کارٹون دکھا رہے ہیں. وہاں سے قرآن پڑھا کر بھیج رہے ہیں، یہاں ماں کو بچوں کے سامنے باپ گالیاں دے رہا ہے. جتنی گالیاں باپ دے رہا ہے، اللہ تو گواہ رہنا، وہ بچہ آ کر مدرسے میں اتنی گالیاں دیتا ہے. یہاں سے تربیت چل رہی ہے اور یہاں سے بگاڑا جا رہا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں میرا بچہ بخاری بن جائے، امام بخاری ہو جائے. کہاں سے بنے گا؟ تمہارے گھر کا ماحول اچھا کرو. پہلے گھر کا ماحول اچھا کرو. اوپر سے پانی ڈالا جا رہا ہو ایک برتن میں، نیچے سے ایک سوراخ ہو اور پانی نکل رہا ہو، پانی ٹکے گا؟ وہ برتن بھرے گا؟ کبھی نہیں بھرے گا زندگی میں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تمہارے گھر کا ماحول اچھا کرو. گھر کا ماحول اچھا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں نے 5 چیزیں نوٹ کی ہیں اور میرے پاس 5 منٹ ہیں. اس جمعہ کے خطبے کو ختم کرنے کے لیے میرے پاس 5 منٹ ہیں. انگلیوں پر ایک منٹ میں ایک چیز گن لیتے ہیں. اللہ سے دعا کر کر اس جمعہ کے خطبے کو ختم کرتے ہیں. گھر اگر اچھا بنانا ہے، اور اللہ گواہ ہے ایک بھی میری نہیں، میں ممبر پہ اس لیے کھڑا ہوں کیونکہ قرآن و حدیث بول سکوں. جی کسی بڑے مجدد، کسی بڑے عقل مند کا قول نہیں. اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، سلف نے کیا کہا، اس کے لیے میں ممبر پہ کھڑا ہوا ہوں نا. مجھے جو بات کرنی ہے اسی کی روشنی میں کرنی ہے. پہلی چیز جو میرے نبی نے کہی اسے میں نے نوٹ کیا ہے. اگر ہم اپنا گھر اچھا بنانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، میرے نبی نے کہا گھر جو بنتا ہے وہ گھر والی سے بنتا ہے. اور اسلام میں گھر کی نسبت عورت کی طرف ہوتی ہے، ایسا علماء کہتے ہیں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے، یہ حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے. اگر گھر اچھا بنانا ہے، اہل علم نے لکھا گھر والی اگر اچھی ہے
گھر کی عورت اگر اچھی ہے، اللہ اکبر، قرآن و حدیث سے کہتے ہیں وہ گھر آٹومیٹک اچھا ہوگا۔ میرے نبی نے یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم، شادی کرنا چاہتے ہو، لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتے ہو، والدین سے بھی گزارش، نوجوان جو شادی ابھی ہونے والے ہیں ان سے بھی گزارش، کیسی بچی سے نکاح کرنا ہے؟ خوش ہو گئے لوگ، شادی بولتے سونے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، سونے والا بھی اٹھ کے سنتا ہے، جس کی ایک بار ہو گئی ہے وہ اور ایک بار کی نیت میں سنتا ہے۔ جی، اگر شادی کرنا چاہتے ہو، نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی نے کہا 4 باتیں دیکھی جاتی ہیں شادی میں، لڑکی کے انتخاب، حسن، خوبصورت، غلط نہیں ہے، جی ہاں، مال دیکھا جاتا ہے، اور حسب و نسب، خاندان دیکھا جاتا ہے، یہ حدیث کے جملے ہیں، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا۔ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اے نوجوان، اگر سکون کی زندگی چاہتا ہے، گھر میں اگر اصلاح چاہتا ہے، دیندار گھر اگر چاہتا ہے، بچوں کی اچھی تربیت اگر چاہتا ہے، نبی کا جو ٹکڑا ہے اسے میں دہراتا ہوں، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دیندار عورت سے کر بھائی، تیرے دونوں ہاتھ، تو کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، دیندار عورت سے کر، یہ جملہ معمولی جملہ نہیں ہے۔ ہاں دیندار ہو، اللہ خوبصورتی دے دے، بڑی نعمت ہے، جی ہاں، دیندار عورت، گھر کی عورت بہت اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عورتوں میں اصلاح فرمائے، اللہ ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اللہ تبارک و تعالی امہات المؤمنین جیسا بنائے۔ بار 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 میں ایک جملہ بولتا ہوں، نام بہت اچھے رکھتے ہیں ماں باپ، عائشہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا، جی ہاں، میں ہمیشہ بولتا ہوں ان کے نام رکھنے آسان ہیں، ان کے جیسا بننا ذرا مشکل ہے۔ گھر کی عورت اگر اچھی ہے، گھر اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو اچھا بنائے، نمازی بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، یہ پہلی چیز علماء نے لکھی ہے۔ دوسری بات، ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، آپ سے بھی میری گزارش، ہر بار ایک جملہ بولتا ہوں میں، آج وہ جملہ بول کر آگے بڑھ جاؤں گا، 4 باتیں ہیں بھی انگلیوں پر گن لیں گے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، خیر النساء، ساری دنیا میں سب سے اچھی عورت یہ ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا ہے پہلے بھی، آج دوبارہ کہہ رہا ہوں، 4-5 منٹ ہیں میرے، اس میں سن لیجئے یہ حدیث، ساری دنیا میں سب سے اچھی عورت یہ ہے، نبی فرما رہے ہیں۔ اللہ میری بچیوں کو ایسا بنائے، آپ کی بچیوں کو اللہ ایسا بنائے۔ اور میرا ایک اور پیغام بھی ہے، اس جمعہ میں وہ بھی لے کر جائیں انشاءاللہ، بچیوں کو ڈاکٹر بنائیے گا، ممبر پہ کھڑ کے بول رہا ہوں، جی ہاں، کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، میری دعا ہے اللہ سے، اللہ ہماری بچیوں کو ڈاکٹر بنائے، ہماری بچیوں کو بڑی معلمہ بنائے، پروفیسر بنائے، اللہ اچھا علم انہیں عطا فرمائے، مگر ساتھ میں گزارش ہے، اللہ ہماری بچیوں کو جنتی بنائے۔ کیا جملہ ہے آخر میں؟ اللہ ہماری بچیوں کو جنتی بھی بنائے۔ میں نے پہلے بھی کہا، آج دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ عمل، وہ اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ان پر جنت واجب ہو جائے۔ اللہ اکبر، ساری دنیا کی سب سے اچھی عورت، نبی کے جو جملے ہیں، اذا نظرت الیہا سرتک واذا امرتها اطاعتک واذا غبت عنها حفظتک فی مالک فی نفسها ومالک، صحیح حدیث ہے، جب بھی تو دیکھے تجھے مسکرا کر دیکھ۔ کیا بات، اللہ اکبر، شاید اسی میں وقت ہو گیا ہے میرا، اور 4 چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلی جمعہ اللہ نے اگر مجھے موقع دیا، جہاں میرا جمعہ ہے، اسباب اصلاح گھر کے اصلاح کے اسباب کیا ہیں، چونکہ اتنے مختصر وقت میں شاید میں وہ ساری باتوں کو کور نہیں کر پاؤں گا، اسی ایک بات پر انشاءاللہ اللہ سے دعا کر کر میں آج کا یہ جمعہ کا خطبہ انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں۔ اس موضوع کو اگلے جمعہ انشاءاللہ میں مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی ہاں، پہلی چیز جو حدیث میں نبی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تم دیکھو وہ مسکرا کر دیکھے تم، بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، اسی پر میں جمعہ ختم بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ جی ہاں، حضرت ابو طلحہ انصاری گھر میں اندر آ رہے ہیں، گھر کے اندر بچے کا انتقال ہو گیا ہے، بچے کا، بیوی شوہر کا سامنا کر رہی ہے، اور بیوی کا نام ہے رمیسہ ام سلیم رضی اللہ عنہا، ام سلیم رضی اللہ عنہا، گھر میں بچہ مر گیا ہے، بیوی شوہر کا آمنا سامنا کر رہی ہے، مسکرا کر
شوہر کو کھانا دے کر، کوئی جملہ نہیں ہے. شوہر کو ضرورت ہے، ضرورت بھی پوری کر کر. آخر میں بیوی کہتی ہے مجھے ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ اللہ نے ہمیں ایک امانت دی تھی، اللہ نے واپس لے لیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ابو طلحہ انصاری کے. کیا بول رہی ہو؟ ہاں ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ چاہتی تو جیسے ہی دروازے میں اندر آئے وہ سامنے چیخ مار کے رو سکتی تھی، نوحہ، نوحہ تو حرام ہے چھوڑ دیجئے. وہ بول سکتی تھی ہمارا جگر کا ٹکڑا مر گیا، فلاں فلاں فلاں. شوہر جب گھر میں آتا ہے کیسے سلوک کرنا ہے شوہر کے ساتھ یہ انہوں نے بتا دیا. اللہ اکبر. اسی لیے کہتے ہیں اچھے گھر کی علامت گھر والی سے ہے، گھر والی سے ہے. اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا، حدیث مکمل کر لیتا ہوں. ساری دنیا میں سب سے بہتر عورت کون ہے؟ جب تم اسے دیکھو تو وہ مسکرا کے تمہیں دیکھے. دوسرا وَإِذَا أَمَرْتَهَا طَاعَتْ، جب تم اسے کوئی حکم دو فوراً تمہاری بات مان لے، نہ بولے عورت، تمہارے حکم کی نافرمانی نہ کرے. وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، تم باہر چلے جاؤ. کبھی آدمی مجبوری میں کام کرنے کے لیے باہر وطن بھی چلا جاتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانے نہ دے، جسے مرد نہیں چاہتا گھر میں آنے نہ دے. تمہاری غیر موجودگی میں اپنی عزت، تمہارے مال، تمہارے بچوں کی حفاظت کر لے. میرے نبی کہتے دنیا کی سب سے بہتر عورت ہے. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے، اللہ ہمیں ہمارے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وہ اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری اصلاح ہو سکے، ہمارے بچوں کی اصلاح ہو سکے، ہمارے گھروں کی اصلاح ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دنیا جنگ کے ڈگر پر کھڑی ہوئی ہے، اس وقت دنیا گڑے تباہی کے گڑے پر کھڑی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ظالمین ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے. اللہ اس وقت دنیا میں امن کو قائم رکھے. اللہ سارے مظلومین کی اللہ مدد فرمائے. ساری دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ اس ظلم کو دور فرمائے. وہ ظلم دور کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، اے اللہ تیرے بس سے وہ باہر بھی نہیں ہے، تیری قدرت سے وہ باہر بھی نہیں ہے. اللہ ساری ظالموں کے لیے اللہ تو کافی ہو جائے. سارے ظالموں کو اللہ تو یا تو ہدایت دے یا تو اس دنیا سے نیست و نابود فرما دے. اللہ جتنے بیمار ہیں، بہت سارے لوگوں نے گزارش کی ہے، میں نام سب کا نہیں لے سکتا میرے بھائی، منبر پہ کھڑے ہو کر سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ایک بچی کے لیے بار بار ہم دعا کرتے تھے، آپ اور میں، رمضان سے پہلے. جی ہاں، سڑک حادثے کا شکار ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، ہوش نہیں ہے. ندا کوثر، نام بھی بول دیتا ہوں میں. کتنے علماء نے دعا کی. آپ کو تعجب ہوگا رمضان کے مہینے میں اس بچی نے مجھے فون کر کے کہا شیخ مجھے ہوش بھی آ گیا، اللہ نے مجھے شفا بھی دے دی. اللہ اکبر. تمہاری دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی ہیں، تمہاری دعائیں ضائع نہیں ہوتی ہیں. کون معلوم نہیں کتنے لوگوں میں اللہ کا ولی بیٹھا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ہر پریشان حال آدمی کی پریشانی اللہ دور فرمائے. ہر مجبور کی مجبوری اللہ دور فرمائے. ہر مقروض کے سر سے قرض کے بوجھ کو اللہ دور فرمائے. ہر ذمہ دار کے سر سے اللہ ذمہ داری کے بوجھ کو دور فرمائے. ہر مسلمان کو اللہ توحید نصیب فرمائے. ہر مسلمان کو اللہ شرک سے بچائے. ہر مسلمان کو اللہ بدعت سے بچائے. ہر مسلمان کو اللہ متبع سنت بنائے. اللہ مسلمانوں کو ایک بنائے. اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے. اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.